کیا بزرگان دین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا کرتے تھے یا نہیں؟ میلاد منانے کا تو یہ ہے کہ میلاد بزرگان دین سے پہلے تو جو بزرگوں کے بزرگ ہیں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سرکار نے میلاد منایا ہے تو اب بزرگوں والا معاملہ تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور سال میں ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ، ہر ہفتے بنایا 50 سال کے اندر 50 مرتبہ کے سال کے 350 ایام جو ہجری سال کے اعتبار سے ہیں ان کے اندر 50 پیر آتے ہیں اور ہر پیر سرکار نے روزہ رکھا اور امت کے لیے اسے سنت بنا دیا۔ واہ۔ اور اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک ہے۔ یہ معمول آج بھی اہل مدینہ کا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی پیر کا دن اسپیشل دسترخوان بچتے مسجد نبوی شریف میں، اور بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ، اور اگر رش کے دن ہو حج کے اور رمضان کے دن ہو تو مسجد نبوی شریف بھر جاتی ہے اس دسترخوان سے۔ پراپر انتظام ہوتا ہے افطار کا، لوگ افطار کرتے ہیں، پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات کیا بات۔ اسی طرح جمعے کے دن کے بارے میں کہ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے، تو یوم ولادت ہونے کی وجہ سے سید الایام بن گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، میلاد مبارک ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں ہم جس کو میلاد مبارک کہتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلقاً ذکر کرنے کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ اسی لیے جیسے آج تو ہم میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، اگر ہم پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف سیرت بھی بیان کرتے تب بھی ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ میلاد منا رہے ہیں۔ اگر ہم شروع سے لے کر آخر تک صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو و درگزر ہی بیان کرتے تب بھی ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ میلاد منا رہے ہیں۔ تو میلاد کا مطلب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، یہ بات کرنا کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اپنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرما دیا، اس کا نام۔ اب مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ یہ آج کا جلسہ کس لیے ہے؟ ما اجلسکم، آج کا یہ جلسہ یعنی بیٹھنا کس لیے؟ جلسے کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے بیسیکلی۔ آج کا جلسہ کس لیے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للایمان ومن علینا بک، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں دو باتوں پر، ایک تو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور دوسرا اللہ کا ہم شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو ایمان ملا اور جو خود سرکار ملے، جو خود سرکار ملے اور سرکار کے صدقے ایمان ملا، ہم اس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا قسم کھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ قسم کھاتے ہیں ہم اسی کے لیے بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا اس کو یاد کریں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی آپ کے صدقے، اس کو یاد کریں۔ فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالی آپ کے صحابہ کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو ان کو، یہ نبی کے غلام بیٹھے ہوئے، یہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، یہ نبی کے صحابی بیٹھے ہوئے، اور یہ میرے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو اب میلاد شریف اور کیا ہے؟ ہم اسی لیے تو بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سرکار کے صدقے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور تو نے آج کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمیں عطا فرمائی۔ اسی کو یاد کرنا میلاد ہے، اور صحابہ کرام یہ کرتے تھے، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے بھی